امریکہ میں اب ایک نئی انتظامیہ ہے، لیکن اس کے سامنے بھی وہی سوال ہے جس کا سامنا اس سے پہلے مختلف صدور کر چکے ہیں۔ گوانٹانامو کے فوجی قید خانے کا مستقبل کیا ہوگا؟ 19 سال سے وہاں موجود قیدیوں کی قسمت کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ وائٹ ہاؤس کے مطابق بائیڈن انتظامیہ اس متنازع قید خانے کو بند کرنے کے لیے باقاعدہ جائزے کا آغاز کر چکی ہے۔ قومی سلامتی کونسل کی ترجمان ایملی ہارن نے خبر رساں ادارے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم گوانٹانامو کو بند کرنے کے لیے اپنے وسیع مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے بائیڈن انتظامیہ کو پچھلی انتظامیہ سے وراثت میں ملنے والی صورتحال کا اندازہ لگانے کے لیے عمل کا آغاز کر رہے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ آنے والے ہفتوں یا مہینوں میں صدر جو بائیڈن گوانٹانامو سے متعلق ایک صدارتی حکم نامہ جاری کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اس وقت نیلوفر مغل ہمارے ساتھ ہیں۔ نیلوفر، یہ بتائیے کہ صدر اوباما نے بھی اس قید خانے کو بند کرنے کی کوشش کی تھی، صدر بائیڈن کا بھی عزم اسی طرح کا ہے، اسے بند کرنے میں اس وقت یا اس سے پہلے کیا چیلنجز تھے؟ جی اسد، بالکل سابق صدر جو براک اوباما تھے، انہوں نے اپنے دور صدارت میں کانگریس کی طرف سے انہیں گوانتانامو قید خانے کو بند کرنے کے معاملے پر انہیں بھی کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 2018 میں ہم نے دیکھا کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، انہوں نے ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے اسے غیر معینہ مدت کے لیے کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اسے دہشت گردوں سے بھرنا چاہتے ہیں۔ 2020 میں ہم نے دیکھا کہ صدر بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران کہا کہ وہ گوانتانامو قید خانہ جو ہے اسے بند کرنے کی حمایت جو ہے وہ جاری رکھیں گے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ وہ یہ کام کیسے کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ ان کا گوانتانامو قید خانے سے متعلق آنے والا جو ایگزیکٹو آرڈر ہے وہ ان کے منصوبوں کے بارے میں کتنی ٹھوس نوعیت کا ہوگا۔ میں نے یہاں امریکی محکمہ دفاع میں ملٹری کمشنر ڈیفنس آرگنائزیشن کے اٹرنی میشیل پاراڈیس سے بات کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سابق صدر براک اوباما کے برعکس صدر جو بائیڈن کے پاس اس قید خانے کو بند نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ We have solutions for the vast majority of them. بیشتر قیدیوں کو تیسرے ممالک میں بھیجا جا سکتا ہے جہاں ان پر مقدمہ چلایا جائے، اور وفاقی عدالتی نظام دہشت گردی کے مقدمات نمٹانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ بش انتظامیہ کے دور میں گوانتانامو میں تقریباً 800 قیدی تھے۔ اکثر کے بارے میں بہت ہی کم معلومات تھیں کہ وہ کون ہیں۔ اوباما انتظامیہ کے لیے بھی مسئلہ یہ تھا کہ ان قیدیوں کو کہاں بھیجیں جن کے پاس جانے کی کوئی محفوظ جگہ نہیں۔ اوباما انتظامیہ نے کامیابی سے 200 سے زیادہ قیدیوں کو گوانتانامو سے باہر منتقل کیا۔ آج گوانتانامو قید خانے میں 40 افراد باقی ہیں۔ ان میں سے 6 کی رہائی پہلے ہی منظور کر لی گئی ہے، تو اب بائیڈن انتظامیہ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے لیے محفوظ جگہ کیا ہوگی۔ 1 درجن کے لگ بھگ دیگر قیدی عدالتی کارروائی کے منتظر ہیں، اور اس طرح ہمارے پاس آخر کار 20 لوگ رہ جائیں گے۔ ان کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، اور سچ بات یہ ہے کہ گوانتانامو ان کی صورتحال کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جن لوگوں کو گوانتانامو سے رہا کر کے تیسرے ملک کے حوالے کیا گیا وہ دوبارہ دہشت گرد تنظیم میں شامل ہو گئے۔ That certainly has happened. The vast majority. ایسا ضرور ہوا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر وہ تھے جو بش دور میں رہا ہوئے۔ بش انتظامیہ کے دور میں گوانتانامو میں 800 قیدی تھے۔ جب اوباما انتظامیہ آئی تو تقریباً 250 قیدی رہ گئے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سینکڑوں قیدیوں کو اکثر بہت عجلت میں کسی نگرانی کے انتظام کے بغیر تیسرے ملکوں کو منتقل کیا گیا۔ یقیناً وہ نسبتاً کم عمر تھے، اور اس وقت دنیا ایک مختلف جگہ تھی۔ آج یہاں موجود قیدیوں کے بارے میں ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان قیدیوں کی افغانستان جیسی جگہ لڑائی میں دوبارہ شامل ہونے کی قابلیت نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ایسے قیدیوں کو بھی جن کے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ تعلقات رہے بحفاظت تیسرے ملک بھیج سکتے ہیں۔ کیوبا میں قائم امریکی نیول بیس پر گوانتانامو کا قید خانہ 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے بعد کھولا گیا تھا۔ ایک وقت ایسا تھا جب یہاں 35 سے زیادہ ملکوں سے تعلق رکھنے والے 780 مشتبہ دہشت گرد زیر حراست تھے۔ آج قیدیوں کی تعداد تقریباً 40 ہے، ان میں سے 6 پاکستانی ہیں۔ سب سے ہائی پروفائل قیدی 11 ستمبر کے حملوں کا مبینہ ماسٹر مائنڈ اور القاعدہ کا اہم رکن خالد شیخ محمد ہے۔ ہم نے ان کے وکیل ڈیوڈ نیون سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ اپنے موکل کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں۔ I think what I would ask for Khalid Sheikh Mohammed. میں خالد شیخ محمد کے لیے وہی چاہوں گا جو امریکہ کے نظام انصاف سے ہر شخص چاہتا ہے، اور وہ ہے انصاف تک ایک جیسی رسائی۔
سسٹم کو کام کرنے دیا جائے، تمام معلومات کو سامنے لایا جائے۔ یہاں امریکہ میں حکومت کو کیس سے جڑی تمام ضروری معلومات اور مواد کو مدعی اعلان تک پہنچانا ہوتا ہے۔ ایسا کیے بغیر آپ اس طرح کا مقدمہ نہیں چلا سکتے، کیونکہ یہ اور کچھ دیگر حقائق ملزم کو پھانسی سے بچا سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ حکومت مکمل طور پر اس پر راضی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بائیڈن انتظامیہ مختلف سوچتی ہو۔ اس بات کا اشارہ بھی ملتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی نظر میں وقت آ گیا ہے کہ ملزمان پر تشدد سے متعلق پوری رپورٹ بھی منظر عام پر لائی جائے، جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں بدل جائیں گی۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ امریکی قانون کے مطابق وفاقی حکومت جو ہے گوانتانامو قید خانے کے قیدیوں کو امریکی جیلوں میں منتقل نہیں کر سکتی۔ اگرچہ کانگریس پر اس وقت ڈیموکریٹس کا کنٹرول ہے، لیکن صدر بائیڈن کو گوانتانامو سے متعلق کسی بھی طرح کی قانون سازی کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹس کی اکثریت جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کچھ ارکان بھی جو ہے کسی بہت بڑی تبدیلی کے شاید وہ ہی حامی نہ ہوں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ گوانتانامو بے کے جو قیدی ہیں، خاص طور پر 9/11 ان کے خلاف مقدمے کا باقاعدہ آغاز کب ہوگا؟ تو اسد یہ بتاتی چلوں کہ 2019 میں گوانتانامو گئی تھی، اور وہاں پر اس وقت یہ خبریں سامنے آئی، یہ رپورٹ سامنے آئی کہ 2021 جنوری 2021 میں باقاعدہ مقدمے کا آغاز کیا جائے گا، لیکن جنوری آیا بھی اور چلا بھی گیا، ہم نے دیکھ لیا۔ کووڈ-19 کے باعث اور اس کے علاوہ ملٹری کمیشن کے انتظامی امور میں کچھ رکاوٹوں کی باعث ہم یہ دیکھ رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے مقدمے کا باقاعدہ آغاز ابھی نہیں ہو چکا ہے۔ رائٹ، بہت بہت شکریہ نیلوفر مغل، ہمیں کافی تفصیلاً آپ نے بتایا کہ اس وقت جو سچویشن ہے گوانٹانامو میں اور اس کے علاوہ جو اب تک کے